علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، وقال اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان مختلف قبیلے اور مختلف خاندان بنائے ہیں۔ اس خاندان کے قبیلے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور ہمارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلام نے جو ہمیں اس طرز زندگی عطا فرمایا ہے، اس میں جہاں یہ عبادات ہیں کہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے دوسرے شعبے بھی سکھلائے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی معیشت اختیار کرنی ہے تو اس معیشت کے اندر ہمیں دوسروں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی، یا کوئی بھی کام جس کے ذریعے سے ہم معیشت حاصل کریں، تو اس کے اندر ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک عائلی، خاندانی اور معاشرتی زندگی ہے، اس معاشرتی زندگی کے اندر ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے، یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ معاشرے کا تعلق، آپس کا میل جول، آپس کے تعلقات، اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، ایک صالح معاشرہ کیسے وجود کے اندر آئے گا، یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا کیا، عورت اور مرد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان کام کو تقسیم کر دیا۔ عورت کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی سوائے اس کے کہ وہ ایک نسل تیار کرے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والی ہو۔ جب عورت یعنی بچی ہو، چھوٹی جب پیدا ہو، تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر ہے، اس کے والد کے اوپر ہے کہ اس کی ذمہ داری اٹھائے، اس کے کھانے پینے، اوڑھنے پہننے کا سارا خیال رکھے۔ کب تک؟ جب تک کہ بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کر دے۔ جب نکاح ہو گیا تو اب اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے
کہ اگر شوہر خرچ نہیں دیتا تو اس عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے اور اس سے زبردستی وصول کرے. یہ حق حاصل ہے عورت کو. اور جب اور بڑی ہو تو پھر اگر شوہر نہ رہا تو جو عصبات ہیں، عصبات کسے کہتے ہیں؟ وہ رشتہ دار، محرم رشتہ دار جو اس کی وراثت کے مالک بنیں گے اس کے انتقال کے بعد، وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اس کی کفالت کریں، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بھتیجے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو. ذمہ داری ان کی ہے کہ اس کی کفالت کریں گے. کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ وہ اپنا خرچ خود اٹھائے، اور عورت کے ذمہ کام یہ لگایا کہ تم اپنے تربیت میں آنے والے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر اسلام کے علم بردار بنے، حقیقی مسلمان بنے. یہ ان کا کام ہے. حتیٰ کہ گھریلو کام کاج جو ہیں وہ بھی عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہیں، اس کا فریضہ نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ معاشرہ صالح رہے، معاشرہ ایسا رہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا خلط ملط نہ ہونے پائے، معاشرے کے اندر بے حیائی نہ آنے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نابینا صحابی ہیں، نظر نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا پردہ کرو، تو انہوں نے کہا ان سے کیا پردہ کرنا ہے، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا افعمیاوان انتما، تم دونوں اندھی ہو، تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے عورت کا پردہ اور ایک ہے آنکھ کی حفاظت، دو الگ الگ چیزیں ہیں. پردے کا حکم عورتوں کو ہے، لہذا وہ بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی. لیکن آنکھ کی حفاظت کا حکم دونوں کو ہے کہ نامحرم مرد کو دیکھنا، جس طرح مرد کے لیے نامحرم کو عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے. لیکن مردوں کی ضرورت ہے کہ ان کو باہر کے سارے کام کاج کرنے ہیں، لہذا ان کے اوپر پردہ نہیں ہے. لیکن عورتوں کے اوپر پردہ ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے کے ساتھ نکلیں گی. اسلام نے عورتوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور پھر ان کو حکم یہ دیا ازواج مطہرات کے واسطے سے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اس آیت کے اندر دو حکم ایک ساتھ، دو باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی. ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. اور اگلی بات یہ آئی کیا مت کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے جہالت والے اعمال کی جہالت کی طرح بے پردہ نہ نکلو. زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو کا جو دوپٹہ ہوتا تھا وہ سر پہ ہوتا تھا، اس کے دونوں پلو پیچھے ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں وہ دوپٹہ گردن میں آ گیا اور پلو پیچھے چلے گئے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت والا عمل نہیں کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ گھروں کے اندر رہنا ہے، بے پردہ باہر نہیں نکلنا ہے. تو جس کو تمدن سمجھا جانے لگا،
جس کو اپنے زمانے کی آزادی سمجھا جانے لگا، وہ حقیقت میں اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں جہالت ہے۔ یہ تمدن نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اسلام نے آ کر اسی جہالت کو مٹایا تھا، زمانہ الٹ کے پھر وہی آ گیا۔ جو کل کی جہالت تھی آج وہ تمدن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ صالح رہے۔ اس کے اوپر عمل ہر زمانے کے اندر جب معاشرہ صالح تھا، مسلمانوں میں تو تھا ہی، غیروں کے اندر بھی عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ طریقہ کار مختلف تھے۔ ہمارے برادران وطن کے اندر وہ پلو آگے لٹکا کے چلا جاتا تھا، لیکن تھا بہرحال کچھ نہ کچھ۔ لیکن جب مغرب پرستوں نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان عورتوں کو باہر نکالا اور اس کا نام رکھا آزادی نسواں اور اس کا نام رکھا تمدن، تو اب اس ہوس کے پجاری ہر علاقے کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر معاشرے میں رہتے ہیں، لہذا انہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا اور اس کا نام رکھا گیا بہترین سا آزادی نسواں کا۔ میں اس پر گفتگو پیچھے پوری کر چکا ہوں ایک مرتبہ کہ آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ کہاں سے آیا۔ اس وقت مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے، جنہوں نے اس کلچر کو اپنایا اور اس کلچر کو اپنانے کے لیے انہوں نے عورتوں کے سامنے آزادی کا نعرہ دیا، اس کے پیچھے جو وجہ تھی، وجہ دو تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں کو باہر نکال کر اپنی شہوت کی تسکین مقصود تھی۔ دوسرے، جب ان عورتوں کو باہر نکالا جائے گا، عورتیں باہر نکل کر کام کاج کریں گی تو کچھ ذمہ داری ہماری کم ہو جائے گی، اپنا خرچ خود اٹھائیں گی۔ لہذا یہی دو وجہیں ہیں جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، کچھ تسکین کے لیے، کچھ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے لیے، اور یہ دونوں ان کی ذمہ داری نہیں۔ ایک تو سرے سے گناہ ہے، جن لوگوں نے اس کلچر کو اپنایا ہے آج ان کے یہاں خاندان کا تصور ختم ہے، نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے، شادی سے پہلے بچہ ہو جانا ان کے یہاں عام بات ہے، طلاق عام بات ہے، خاندان کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں بچا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر آئے گی تو وہ چیز ہمارے یہاں بھی ختم ہوگی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ مغربی ممالک کا جو سروے ہے اس سلسلے کا وہ آپ اٹھا کے پڑھ جائیے، ایسی آنکھ کھول دینے والا سروے ہے، ایسا آنکھ کھول دینے والا کہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ آج ہم بھی اب شرم سے پانی پانی ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کل کا جو واقعہ فلاں کے گھر ہوا تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر معاشرے کے اندر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے گا، چاہے جس عنوان سے نکالا جائے، تو پھر اس کی خرابی لازمی طور پر آئے گی۔ ہماری بچی ہمیں اپنی بچی پر بہت اعتماد ہے۔ کس چیز کا اعتماد ہے؟ واقعہ سنا دوں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، احرام کی حالت کے اندر ہے، آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے۔ ایک عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جوان عورت ہے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ مسئلہ پوچھتی ہے۔
فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی اس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ پہلے پھیرتے ہیں، مسئلہ بعد میں بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول کہیں پیدا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ نفوس کہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اعتماد ہے، کس چیز کا اعتماد ہے؟ اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک عورت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور جلدی سے گزرنے لگے، بلا لیا، کہا تمہاری ماں صفیہ تھی۔ کہا حضرت آپ کیسی بات کریں؟ کہا نہیں، شیطان جو ہے نا وہ دل کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ احتیاط ہے۔ کسی اجنبی عورت سے گفتگو کا شائبہ بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ اور ہمیں بہت اعتماد ہے۔ کس چیز کا اعتماد ہے؟ جب اعتماد کی دھجیاں بکھرتی ہے تب پھر ہم اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کل کو جب کہا جا رہا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آ رہا ہے زمانہ، تاریخ آگے آ رہی ہے، فحاشی کا ننگا ناچ ہوگا۔ میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، جس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے اس سے کسی طرح کا تعلق رکھنا، چاہے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہی ہو، یہ حرام ہے، چاہے وہ منصوبہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ منکوحہ کے علاوہ ہر تعلق حرام ہے۔ 14 تاریخ آ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر فحاشی کا ننگا ناچ ناچا جائے گا، اور ہمارے نوجوان بھی ہوس کا نام عشق رکھ کر اسی میں مست بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر وہ بھی ہوا کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ عشق اس کا نام نہیں ہے۔ عشق حقیقت میں تو صرف ایک ذات ہے جس سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی، اور جو اس کے تعلق سے آئے گا ہر ایک سے محبت کی جائے گی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ محبت کی جانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبت یہ سلسلہ ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت ہوگی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت بھی ہوگی، دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی محبت ہوگی۔ سب کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور کیسے منایا جاتا ہے، چاہے جس صورت میں ہو، جیسے ہو، ہے حرام کاری۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا، کسی طرح سے بھی اس کے اندر ملوث نہ ہونا، اور اپنے نوجوانوں پر اس چیز کی ذمہ داری ڈالنا کہ وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں۔ ہمیں کس کو آئیڈیل بنا کے دیا گیا تھا، ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائے پھر رہے ہیں؟ کون تھا ہمارے لیے نمونہ؟ ہمارے لیے نمونہ تو حضرات حسنین تھے، ہمارے لیے نمونہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جوانیاں تھی۔ ہم کس کو اپنا نمونہ بنا بیٹھے؟ ہمارے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ جن کو عطا فرمائیں گے، ان میں وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری۔ یہ ہماری منزل، اور ہم کس منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں؟ لہذا ابھی بھی ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کس لیے دے دی اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میں نے گفتگو کے جو آغاز کیا تھا وہ یہ اس کی ابتدا اس بات کے اوپر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام دونوں کے الگ الگ رکھے ہیں۔ مردوں کے کام الگ ہیں، عورتوں کے کام الگ ہیں۔
ایک مشین جو آدمی بناتا ہے وہ ہر پرزوں کی جگہ متعین کردہ ہے، یہ پرزہ یہاں رہے گا، یہ پرزہ یہاں رہے گا، یہ پرزہ یہاں رہے گا۔ جب تک اس بنانے والے کی ترتیب کے مطابق پرزے مشین میں لگے رہیں گے تب تک مشین اپنا کام صحیح کر رہی ہوگی، اور جس دن کام کرنے والا کاریگر اس پرزے کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے گا تو ہو سکتا ہے مشین چل جائے، لیکن پھر وہ فائدہ نہیں دے گی، نقصان پہنچائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہر پرزوں کی جگہ متعین کی ہے۔ مچھلی پانی میں ہی رہتی ہے، پانی سے باہر نہیں نکلتی۔ درندے اپنا کام کرتے ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہٹتے۔ درخت اپنے حساب سے نکلتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پرندے اپنے حساب سے رہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑا سا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا، اگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق اس کارخانے کے اندر رہے گا تو اس کائنات کا نظام صحیح چلتا رہے گا، اور جس دن وہ اپنی ترتیب خود اس کے اندر لے کے آئے گا اس دن کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، آئلی نظام خراب ہوگا، گناہوں کی کثرت ہوگی، سب کچھ خراب ہوگا، اور جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو اس کارخانے سے نکلنا چاہیے، جو اس مشین سے نکلنا چاہیے۔ لہذا بنانے والے نے جو طریقہ بتایا ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر رہنا ہے، ان کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، مردوں کو اس پر فضائل سنائے گئے کہ جو اپنی گھر کی عورتوں کی کفالت اچھے طریقے سے کرے، اور عورتوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو تمہاری کفالت کر رہا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب اس طریقے پر ہمارا عائلی نظام چلتا رہے گا تو جو آج ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کسی کا سر شرم سے آج جھک رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کسی اور کا نہ جھکے، یہ حالات پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔